آپ نے موبائل پکڑائے ہوئے ہاتھ میں بچوں کے، ایکسپوجر اس کو یہاں سے انٹارکٹیکا کا ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد علی الفطرۃ، بچہ فطرت اسلام پہ پیدا کیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے ایک انسان کو پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، اس کے پیٹ میں، اس کے دل میں، اس کے سینے میں کوئی علم ہی نہیں تھا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے اسے آنکھ کان دل دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ وہ علم کو اینالائز کر کے ایک پراپر عمل پروڈیوس کرے۔ آپ نے اس کی انسٹیٹیوشنل تربیت تھی جو آپ تھے پہلے گھر میں، آپ نے خیال نہیں رکھا، کھل کے سب کچھ دے دیا، جب دیا تو کھل کے دیا، جب لیا تو ایسا لیا کہ محروم کر دیا، جب دیا تو مروب کر دیا اور لیا تو محروم کر دیا، بیچ میں بیلنس کیوں نہیں رکھا؟ روز جیسے جیسے بچہ گرو کر رہا تھا، ہر بچے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ایوالو کرنا ہے، پھر اس کو کمال تک پہنچانا ہے، پھر دوسرے بچے کے لیے ایوالو کرنا ہے۔ تو یہی تو جہاد ہے پیرنٹس کا، کہ جس کے بعد ان کو وجعلنا للمتقین اماما، امت کی امامت والے بچے ملتے ہیں آگے سے۔ لیکن آپ نے تو ماسیاں رکھ لی ہیں، آپ نے تو میڈز رکھ لی ہیں، ماسیاں رکھ لی ہیں، ٹھیک ہے ہیلپ کرنے کے لیے اچھی، آپ نے موبائل فون ہاتھ میں دیے ہوئے، اب اس کا ایکسپوجر ہو گیا ہے خیر اور شر کا بہت ڈراسٹک لیول کا۔ آپ خود اب ان زبانوں کو جانتے نہیں ہیں جو وہ پڑھ رہا ہے، آپ ان معاملات کو جانتے نہیں ہیں جو وہ دیکھ رہا ہے، آپ ان ایولز سے اویئر نہیں ہیں جو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، آپ ان خیر کو جانتے، آپ اس سپریمیسی کو ایکسپلور ہی نہیں کر رہے جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہر انسان کی فطرت کے اندر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک شیطانی چیز ہوتی ہے جو آ جاتی ہے حب العلو۔ ہر بچے کو، ہر انسان کو اپنے سے اوپر کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے میں مزہ آتا ہے، لوگوں کو علماء کی اتھارٹی چیلنج کرنے کا مزہ آتا ہے، تو اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اپنی دکان کھول لی آج، کچھ لوگوں کو حکومت کو چیلنج کرنے کا مزہ آتا ہے، تو انہوں نے کسی نے بندوقیں اٹھا لی ہیں، کسی نے حکومت کے خلاف چیلنج کرنے کے، کچھ کو ہر اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا ایک اپنا نشہ ہے، کسی کو انٹلیکچوئلز کو چیلنج کرنے کا آتا ہے، انہوں نے استادوں کے خلاف کلاسوں کے اندر بدماشیاں شروع کی، ماں باپ کو بھی چیلنج کرنے کا ایک نشہ ہے معاشرے کے اندر۔ کیوں بھائی؟ ابھی میں اس شعر کو تو گراؤں میں، تو جب اس کو انفارمیشن مل رہی ہوگی اور معاشرے کے اندر، وہ میں نے کہا ہے نا، وہ بنیادی کاسمیٹسزم ہے، تو ہر انسان کی نفس چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں ڈومیننس کلیم کروں، میں اپنا تکبر کلیم کروں، میں اپنا وڈو پن میں اسٹیبلش کراؤں، میں اپنا بڑا پن اسٹیبلش کراؤں، جس سے میں آئیڈینٹیفائی ہوں گا، ریکگنائز ہوں گا، سیلف ایکچولائز ہو جاؤں گا۔ اسپرچل آگمنٹیشن تو میٹر ہی نہیں کرتی نا بھائی جان، آگمنٹیشن تو میٹر کرتی ہے کہ میں بس نمایاں ہو جاؤں کسی طریقے سے، تو سب سے زیادہ نمایاں میں خاندان میں ہو جاتا ہوں، اپنے ماں باپ کے اوپر بھی یا اپنے بھائیوں کے اوپر، تو ماں باپ پہ اگر نہیں نکل سکتا تو بھائیوں پہ نکلتا ہے یا بہنوں پہ نکلتا ہے۔ کیوں؟ ان کے بیس کیا تھی؟ ایکسپوجر بڑا ہو گیا۔ اب اگر آپ نے ایکسپوجر بچے کا بڑھایا ہے، ایکسپوجر بڑھے گا تو لیڈر بھی بڑا بنے گا نا، اس کے ایکسپوجر کے بڑے ہونے کے ساتھ آپ کا ایکسپوجر ایوالو ہونے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کو پیرنٹنگ کی ٹریننگز نہیں چاہیے تھی، آپ کو ورک شاپس نہیں چاہیے تھی، آپ کو پیرنٹنگ کے اصول نہیں سیکھنے چاہیے تھے، آپ اپنے بڑوں سے سیکھ لیتے۔ آپ بتائیں جی، آپ نے ہمیں کیسے رول کیا؟ آپ خود بھی نہیں سیکھ رہے اور آپ نے ایسے کھلا چھوڑ دیا۔ سر میں چھوٹی سی بات کروں گا عادل صاحب، آپ کو بھی پتا ہوگا، میں نے انسان کو اچھا لگتا ہے، میں نے جانوروں کے ساتھ بہت وقت لگایا اور میں شوق بھی رکھتا ہوں بہت سے۔ ادھر تو آپ اپنے گھر میں کسی جانور کو رکھ کے اس کو اٹینڈ نہ کریں تو 4 دن کے بعد وہ پاگل ہو جاتا ہے سر، اس کو اس کی پلیس پہ لانے کے لیے یا اس کو جہاں تک پہنچانے کے لیے۔ ابھی کچھ ہرن کا مجھے شوق پڑا تھا، تو وہ تو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کریں تو ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ مجھے ہرنوں کا میرا سب سے بڑا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ ان کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، ان کے دل کے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا گھر تبدیل کر رہے ہیں، علاقے سے دوسری جگہ علاقہ بدل رہے ہیں، آپ نے بچوں کو اٹینڈ نہیں کرنا، کیونکہ سارے پھول ایک جیسے تو ہوتے نہیں، کچھ سر تھڈی کے ہوں گے، کچھ کس کا کام تھا ایوالو ہونا، کس کا کام ہے اس کے لیول کو دیکھنا۔ اچھا وہ پاگل کو اگر کوئی چیز آ بھی گئی ہے، جو اس ناداں بے وقوف کو کوئی چیز سمجھ بھی آ گئی ہے، جو اس کے پے گریڈ سے اوپر تھی یا اس کے لیول سے اوپر، کس کا کام تھا منوانا کہ ٹھیک ہے تو نے یہ چیز کانکر کر لی ہے، لیکن تو کلیات میں ایک جز کی وجہ سے مجھ سے بڑا نہیں ہے، ابھی تو پہنچا نہیں ہے وہاں۔ میں تیری ترقی کا دشمن نہیں ہوں بیٹا، لیکن میرے پہ ذمہ داری ہے تجھے وہاں تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ میرے پہ ایک دینی ذمہ داری ہے کہ میں نے تجھے دین بھی سکھانا ہے اور میں نے تجھے دنیا سے بھی جنگ سکھانی ہے، کہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے یا تو میرے دل کی ٹکری ہے، لیکن وہ سننا نہیں چاہتا۔ اب اگر شروع سے ایک معیار رکھا جاتا تو ایک بیس لائن آ رہی ہوتی نا سننے والی، سننا ہے فائدہ ہے، کس نے ٹائم لگانا ہوتا ہے، کس نے ایگزامپلیفائز کرنی ہوتی ہے۔ آج اسکولنگ سسٹم دیکھ لیں آپ، خاندان کی بربادی کا سب سے بڑا جملہ جا رہا ہے آج آپ کے یہاں، بڑی تحریکیں آپ کے خلاف کھڑی ہیں، اسکول ہیں، پیرنٹس جہاں پہلے ہیں، دوسرا تعلیمی ادارے، سب سے بڑے خاندان کی بربادی کی بنیاد یہ آج کا تعلیمی نظام۔ آپ اس سے ڈس ایگری کریں، کتابی باتوں کے اندر، کتابی باتوں سے خاندان تھوڑی بنتا، خاندان تو بڑھتے ہیں جب اساتذہ بٹھائے جاتے ہیں جو رہبر تھے، جس طرح اچھی چیزیں تو آ رہی ہیں، فلٹر نہیں کرتا نا، وہ پریکٹسز نہیں کرائی جاتی، انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو مین فیکٹرز ہیں جس سے خاندان ٹوٹتے ہیں، وہ بنیاد رکھنا، وہ بنیاد سمجھانا۔ ہاں اب یہ جو اسکولنگ سسٹم کے اندر چیز ہے کہ پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں، بچے کے ساتھ کوریلیٹ کرنے کرتے ہیں، کچھ اچھے اسکولز ہیں یہ کرتے ہیں، لیکن بھائی جان آپ یہ دیکھ لیں وہ تصورات جس سے آزادی کے نام کے اوپر بچہ ہر
लॉक से आजादी चाहता है। ये कहां से आ रही है बात? इसी स्कूलों के सिस्टम से आ रही है। आप बच्चे को तालीम याफ्ता होना का सिखाएं, आसमानों पे चढ़ना सिखाएं, समंदरों की गहराइयों पे मोटिवेट करें आप उनको। कौन से एक फ्रेमवर्क के अंदर? फ्रेमवर्क सबसे पहले मरूब ही आपके ये मॉडर्न स्कूल्स हैं। ये फ्रेमवर्क मगरबी होना चाहिए, फ्रेमवर्क वेस्टर्न होना चाहिए। मैं कहता हूं माइक्रोस वेस्टर्न हो सकते हैं, मैक्रो कभी वेस्टर्न नहीं हो सकता। मैक्रो हमेशा इस्लामिक रहेगा और हमारे इंडिया पाकिस्तान बर्रे सगीर का रहेगा, क्योंकि हमारा कल्चर है यहाँ का। इसमें तो हम अरबों को भी शायद अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये हमारी एक अपनी पहचान भी तो खड़ी हुई है ना, जिसके थ्रू हम पहचाने। इसी वजह से हमारे बहुत सारे लोग जो है वो अपनी बेटियों को ज्यादा पढ़ाते भी इसलिए नहीं है कि अगर ज्यादा पढ़ा देंगे तो वो शौहर की इज्जत नहीं करेगी। नहीं, अगर आप एक औरत की तालीम के खिलाफ जो खिलाफ है वो जाहिल इंसान है। औरत का तालीम याफ्ता होना मर्द की तालीम याफ्ता होने से ज्यादा जरूरी है। क्यों? खानदान को कायम करने के अंदर औरत का 10 साल हाथ होता है, मर्द का नहीं होता। मर्द तो कमा रहा होता है बाहर। लेकिन हमारे और औरत अगर तालीम याफ्ता नहीं होगी तो बच्चे की इमामत और, लेकिन जब आप औरत फ्रेमवर्क में तालीम, मैंने आपसे कहा है, आप, मैं छोटी सी आज बात करता हूँ जो आज मैं पढ़ा भी रहा था। हम काम कर रहे हैं, दीनी काम भी कर रहे हैं, फलाई काम भी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। अगर हम आज पैसा चार्ज भी करते हैं, क्यों नहीं चुभना चाहिए? क्योंकि उसका अखराज भी हमने बहुत दिखाया। जब आप माशरे में एक बड़ा मैक्रो स्टैब्लिश करा रहे होते हैं, भैया मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, मैं घर में भी काम कर रहा हूँ, मैं गरीबों की भी मदद कर रहा हूँ, मैं फलां भी जगह कर रहा हूँ, मैं लोगों के घरों के चूल्हों के लिए कर रहा हूँ। अगर इसके बाद अगर आप कोई चीज अपने लिए भी रखेंगे ना, चुभेगी नहीं लोगों को। माशरे की साइकोलॉजी है कि हाँ भाई इतना तो बनता ही होगा, कोई इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो भाई जब आप न्यूट्रलाइजेशन करता है ना आदमी इस तरीके से, इसी तरीके से आपने मैक्रो एस्टैब्लिश करा है, उसमें आप एक माइक्रो के अंदर भी कहीं जाएंगे जो लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा, लोगों का भरोसा एस्टैब्लिश होता है, यार ये कर रहे होंगे ठीक ही होता है। तो जब एक इंसान का आप फ्रेमवर्क सेट रखते हैं ना, एक औरत की तालीम हासिल करने के खिलाफ सिवाय एक जाहिल इंसान के कोई नहीं हो सकता। फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क वेस्टर्न है आपका। वेस्टर्न फ्रेमवर्क कहता है कि वो कामिल बगैर शादी की होगी, वो कामिल बगैर बच्चों की होगी, वो कामिल जो है मर्द औरतों की मिक्स महफिलों के साथ कामिल हो, वो जितनी तलाकें देगी वो उतनी कामयाब बनेगी। ये है उसकी इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क की निशानी। जो औरत की तजलील है, तामीर नहीं है उसकी। आप इल्म पढ़ाएं, मगर खानदानी फ्रेमवर्क और कल्चरल फ्रेमवर्क और दीनी फ्रेमवर्क को तबाह करके क्यों आप इल्म सिखा रहे हैं? सही। हम कहते हैं औरत मर्द से ज्यादा काबिल है और ज्यादा परफॉर्म करती है। इवन सफ़ा के हमारे आलिम कोर्स में भी जो औरतों की परफॉर्मेंस है मर्दों की नहीं रही। इल्म के मैदान में तो औरतों ने हमेशा मैदान मारे हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है, फ्रेमवर्क इस्लामिक होना। मैं आज बड़ा उसूल दे रहा हूँ यहाँ पर, ये मेन मीडिया पे दे रहा हूँ। कोई तरक्की के खिलाफ इस्लाम नहीं है। फ्रेमवर्क हमारा होगा। माइक्रोज आप दुनिया के किसी काफिर से लेना चाहें ले लें। मैक्रो फ्रेमवर्क हमारा होगा जो उसे न्यूट्रल करे। हम अगलों के मॉडल को हम रिफॉर्मेट करके अपने बच्चों को दें। लेकिन जब पेरेंट्स ही आधे तीतर, आधे बटेर, आधे पंजाबी, आधे अमरीकी, आधे सिंधी, आधे यूरोपी, ना उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस पीक पे पहुंचा, इन्हें पता ही कुछ नहीं है। ये आज के लोग जो बैठे हैं, मुंह पे कहता हूं, मैं तो 42 साल मेरी उम्र हो चुकी है, मैं क्यों डरूं किसी से बात करने में? आप शायद इस उम्र में घबराएंगे, शेख साहब आप खुल के बात करते हैं। ये कंफ्यूज्ड कौम है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, इनको पता ही कुछ नहीं है। इनको अपने आपने दीन की भी दावत देनी है तो आप फ्रेमवर्क कौन सा सेट, आपने थोड़ा मॉडर्न, आप कह रहे हैं ना मॉडर्न मौलवी होना चाहिए। कितना मॉडर्न होना चाहिए? फ्रेमवर्क क्या है? उस फ्रेमवर्क में हमारी वो चीज झलकनी चाहिए। आप करें, आप इंग्लिश में लेक्चर दें, आप अच्छे आप टीवी इस्तेमाल करें, आप ये लेटेस्ट मीडियम इस्तेमाल करें, आप जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी में कोई मसला नहीं है भाईजान। फ्रेमवर्क क्या है? बातें क्या होंगी? बातें वही होंगी जो हमारी वाली बात। आपकी बातें अब हमारी वाली नहीं रही, आपका हुलिया हमारे वाला नहीं रहा। आप उनका कॉन्सेप्ट लेना, उनको बात क्यों बना रहे हैं अपना? तो जब घर के बड़े जो हैं वो मगरबी मरूब हैं, मैं तो ऐसी ऐसी फैमिलियों में, हमारे दौर के कितने लोग थे, मैं तो बात ही नहीं कर सकता।